احکام کا جو عنوان ہے وہ پانی کے احکام ہے۔ پانی کے احکام میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جیسے تالاب وغیرہ میں، سوئمنگ پول وغیرہ میں پانی کو صاف رکھنے کے لیے، جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کچھ مواد، کچھ کیمیکلز اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے پانی فی الفور سفید رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پانی صاف ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً ان میں ڈالتے ہیں، اور وہاں ہمارے جو ہے شہر میں ٹوٹل تقسیم ہونے والے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ حمام میں ٹونٹی کھول لیتے ہیں، پانی مکمل سفید ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو تھوڑی دیر رکنا پڑتا ہے، پھر پانی تھوڑی دیر کے بعد، یعنی 1 منٹ سے بھی پہلے پھر پانی صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ کیمیکلز ملا دیتے ہیں۔ تو ان کا حکم یہ ہے کہ اس سے پانی مضاف نہیں ہوتا، اس سے پانی مضاف نہیں ہوتا، اور آپ کو حتیٰ صبر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقتی مضاف ہے، اور یہ مکمل طور پر پانی کو مضاف نہیں کرتا ہے۔ یہ دوائی کا اثر ہے کہ جو پانی کو مضاف نہیں کرتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ پانی کو جراثیم سے پاک کرنے کے۔ آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں احتیاط پہ عمل کریں تو تھوڑی مقدار صبر کریں کہ پانی صاف ہو جائے، پھر اسے واش روم میں اور نہانے دھونے یا وضو وغیرہ کے لیے ان سے استفادہ کریں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آب مضاف اگر چند کر کی مقدار میں ہو، اگر اس میں نجاست گر جائے، ذرہ بھی اگر گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ آب مضاف اگر نجس ہو، اگر وہ آب جاری یا آب کر سے اس طرح مخلوط ہو جائے کہ اب اسے مضاف نہ کہا جا سکے، تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ پانی جو کہ مطلق تھا، پہلے جب آپ نے دیکھا تھا پانی کو مطلق پانی تھا، یعنی مضاف نہیں تھا، مطلق تھا یعنی اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا تھا، وہ مطلق پانی تھا۔ اب شک ہے آپ کو ایک عرصے بعد کہ اب یہ پانی مضاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ یہ پانی آب مطلق کی مانند ہے، نجاست کو پاک کرتا ہے، وضو اور غسل بھی اس سے صحیح ہے۔ یہی حکم سابق، جو سابقہ حکم ہے، وہی اب بھی نافذ ہوگا شک کی صورت میں۔ لیکن وہ پانی جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ السلام علیکم مضاف تھا، پہلے وہ پانی رنگ، بو یا ذائقے کی وجہ سے کہ اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ پانی مضاف بن چکا تھا، اب ایک عرصے کے بعد آپ نے آ کر شک کیا کہ یہ پانی اب مطلق پانی میں تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، یقین نہیں ہے، شک ہے، تو اس صورت میں وہی سابقہ حکم آئے گا۔ سابقہ جو آپ کو یقین تھا کہ یہ مضاف تھا، اب مطلق ہونے میں شک ہے، تو اب اس کا حکم مضاف پانی کا حکم ہے کہ نجاست متصل ہو تو نجس ہوگا پورا پانی، اور وضو اور غسل بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اس شک کی صورت میں، نہ کہ آپ کو یقین ہو۔ پھر اگر یقین ہو کہ یہ پانی پہلے مضاف تھا، اب مطلق ہو چکا ہے، صاف ستھرا ہو چکا ہے، اب وہ پاک ہے، جو اب وہ آب مطلق ہے، وضو اور غسل بھی صحیح ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ پانی ابھی پہلے مطلق تھا، ابھی یقیناً مضاف ہو چکا ہے، اب یقیناً جب مضاف ہو چکا ہے، اب وضو غسل باطل ہے۔ یہ احکام شک کی صورت میں ہے۔ پہلے مطلق تھا، اب شک ہے کہ مضاف ہوا نہیں ہوا، مضاف نہیں ہے۔ پہلے یقین تھا کہ یہ پانی مضاف تھا، اب شک ہے کہ یہ پانی مطلق ہوا یا نہیں ہوا، نہیں ہوا، اب بھی مضاف ہے۔ حکم یہی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ کوئی پانی، کہ یہ پانی مطلق ہے یا مضاف، اور پہلے کا بھی نہیں معلوم، پہلے یہ پانی مطلق تھا یا مضاف، وہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو۔ آپ آئے ہیں، مثلا مسافر ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، اب اس میں شک ہے کہ یہ مطلق ہے یا مضاف ہے، اب یہ بھی نہیں معلوم پہلے یہ پانی مطلق تھا یا مضاف، یعنی سابقہ کوئی علم نہیں ہے آپ کو پاس،
کہ پہلے اس کے بارے میں معلوم ہو کہ پہلے یہ پانی مطلق تھا یا پہلے یہ پانی مضاف تھا، ایسا علم بھی نہیں ہے، اور اب بھی شک ہے کہ مطلق ہے یا مضاف، تو یہ پانی جو ہے نجاست کو پاک نہیں کرتا، وضو اور غسل بھی اس کے ساتھ باطل ہے۔ اور اگر کوئی نجاست اس میں گرے تو بنا بر احتیاط واجب اگرچہ کر کی مقدار میں ہو تب بھی یہ پانی نجس ہوگا۔ تو یہ شک آپ کے ذہن میں آ گیا نا، اس شک کی صورت حال یہ ہے کہ پانی ہے اور اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ مطلق پانی ہے یا مضاف پانی، نہیں معلوم، شک ہے، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ سابقہ حکم نافذ کریں کہ پہلے یہ پانی کیا تھا، کہ وہ بھی نہیں معلوم مجھے کہ پہلے یہ مضاف تھا یا مطلق، نہیں معلوم، یعنی بالکل نہیں معلوم، اس صورت میں اس پانی کا حکم مضاف پانی کا حکم ہے۔ ہاں سر، اگر پانی ہو مضاف لیکن وہ مثلا 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد اس میں سے جو سب کچھ وہ نیچے بیٹھ جائے، پھر اوپر کا جو پانی ہے اس کو نکال کے پھر وہ مطلق ہو گیا مضاف ہو گیا؟ مضاف مطلق ہو جائے گا صاف ہونے کے بعد، مضاف پانی جب صاف ہو جائے مطلق ہو جاتا ہے۔ اگر ذائقہ اس میں رہ جائے تو تو وہی نا، تو آپ پھر ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں، اگر پھر مضاف ہے نا، مضاف آپ کسے کہتے ہیں؟ وغیرہ ہو۔ احسنت، تو آپ نے کہا وہ صاف ہو گیا، صاف ہونے کا مطلب ہے کہ بو صاف ہو گئی یا رنگ صاف ہو گیا، یعنی وہ اب اس میں کسی چیز کی ایسی بو نہیں ہے کہ پانی کو مضاف کرے، یا ایسا ہلکا پھلکا اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی جس کو آپ بے لاپرواہ کر لے، ہم لوگ جو ہیں اس اعتنا نہیں کرتے ہیں، بہت کم یہ چیزیں وہ ہیں، یہ چیزیں جو ہیں مضاف ہلکا سا اس میں بہت معمولی سا، وہ فرق نہیں پڑتا۔ اور کبھی جب پروں سے تھوڑا سا میلا پانا جاتا ہے، تھوڑا اس کا رنگ چینج ہوتا ہے، پھر اس کو باٹل وغیرہ میں جمع کرے پھر اس سے غسل وغیرہ ہو گیا۔ اگر مطلق آپ سمجھتے ہیں مطلق ہے پھر وضو صحیح ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں مضاف ہے تو پھر وہ باطل ہے۔ اب آپ مجھے ایک ایک کر کے ایک ایک بالٹی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کہ یہاں تھوڑا سا اتنا ہے، اب تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا زیادہ، یہ چیزیں نہیں، خود آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فیصلہ آ کر کوئی بھی شخص نہیں کرے گا آپ کے بارے میں کہ یہ پانی مطلق ہے مضاف، وہ آپ کے ہمیشہ جو ہے خود مکلف کے لازم ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی مضاف ہے، ختم ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے پانی مطلق ہے، مطلق کا حکم ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ مطلق ہے یا مضاف ہے، حکم سابق معلوم ہو، حکم سابقہ حکم لاگو ہوگا۔ اگر سابقہ حکم معلوم نہ ہو تو ابھی مضاف ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا، یعنی مضاف اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اسے خالص پانی نہ کہہ سکے، رنگ کی وجہ سے، بو کی وجہ سے، ذائقے کی وجہ سے۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہلکا پھلکا اتنا ذرا فرق نہیں پڑتا، ہلکی سی بالکل معمولی سی، وہ نہ قابل اعتنا طور پہ مضاف ہونا چاہیے۔ ابھی ہلکی سی مٹی تو ہوتی ہے پانی میں، اسے تو آپ کبھی بھی صاف نہیں کر سکتے ہیں، جب بھی آپ پانی لے لیں اس میں مٹی ہوتی ہے، اس طرح صاف شاید ہی کوئی ملے آپ کو، شاید فروخت کرنے والا پانی جو بالکل فلٹر شدہ، شاید وہ پاک ہو، جو ہے صاف ہو، ورنہ ہر کسی میں کچھ نہ کچھ ہے، وہ نہ وہ جو ہے بہت معمولی چیزیں ان کو حساب نہ کریں۔ وہ پانی جس سے عین نجاست کو دھو لیتے ہیں، مثلا خون، مثلا پیشاب، اور بو یا رنگ یا ذائقہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، آپ نے اسے خون دھویا ہے یا چھوٹا پیشاب، اب وہ پانی جس سے آپ نے عین نجاست کو دھویا ہے اور عین نجاست کو دھونے کی وجہ سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ بھی تبدیل ہو چکا ہے، اب آب کر مل جائے اس کے ساتھ، آب جاری اس کے ساتھ مل جائے، یا بارش اس کے ساتھ مل جائے، یا ہوا بارش کو لے آئے اس کی طرف اور اس کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جائے اور رنگ، بو یا ذائقہ ختم ہو جائے، نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ ختم ہو جائے تو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔ تو آب جاری یا آب باران جو اس پر پڑے لازمی ہے، یعنی ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا جاری پانی اس میں مخلوط ہو جائے، صرف متصل ہونا کافی نہیں ہے، مخلوط ہو جائے کہ اس کے جو ہے رنگ و ذائقہ جو نجاست جو تبدیل ہو گیا تھا اسے ختم کرے۔
تو وہ پانی جو ابھی مضاف تھا وہ بھی پاک ہو گیا، نجس تھا وہ بھی، اس کا مضاف ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، نجس ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نجس چیز کو آب کر یا آب جاری کے ذریعے پاک کر دیا جائے، اور جس وقت یہ پاک ہو جاتا ہے تو پاک ہونے کے بعد جو پانی اس سے باہر آ جاتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ مثلا بعض چیزیں 2 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی، دوسری دفعہ پھر اس سے گرنے والا پانی پاک ہے۔ بعض چیزیں 3 مرتبہ دھونے کے بعد پاک ہو جاتی، تو وہ تیسری مرتبہ جب جو پانی اس سے گرے وہ پاک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آب کر یا آب جاری یا آب باران کسی نجس چیز پر پڑے اور اسے پاک کر دے، تو اس کے بعد جو پانی پاک ہونے کے بعد جو پانی اس سے گر جاتا ہے، یعنی کر اور جاری سے یا باران قطع ہونے کے بعد، کر سے بھی آپ نے الگ کر دیا دھونے کے بعد کہ پاک ہو گیا، نکال دیا، اب کر سے متصل بھی نہیں ہے، جاری سے متصل نہیں ہے، بارش سے بھی متصل نہیں ہے، پھر بھی وہ ٹپکنے والا پانی پاک ہے، تو دوسری مرتبہ بعض چیزیں 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی، دوسری مرتبہ اس کے خطرے پاک ہیں۔ خلاصہ وہ پانی جو پاک تھا اب معلوم نہیں کہ نجس ہے یا نہیں، وہ پاک ہے، اور وہ جو پانی نجس تھا اب شک ہے کہ یہ پانی پاک ہوا یا نہیں ہوا، وہ پانی نجس۔ یہ وہی سابقہ حکم والا مسئلہ ہے، کسی چیز کے بارے میں پہلے آپ کو معلوم ہے اس کا حکم، اب ایک مدت کے بعد آپ کو شک ہو جاتا ہے اس کے بارے میں، اس شک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طرح عرض کیا، ایک پانی جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ پانی مطلق تھا، صاف ستھرا، ٹھیک، اب شک ہے مضاف ہوا یا نہیں ہوا، مضاف نہیں ہوا۔ ایک پانی پہلے آپ کو یقین تھا، دیکھا تھا، معلوم تھا کہ یہ پانی مضاف ہے، مضاف تھا، اب آپ نے 1-2 دن کے بعد مثلا آ کر شک کیا کہ یہ پانی اب صاف ہوا نہیں ہوا، مطلق پانی بنا نہیں بنا، شک ہونے صورت میں وہی کہ ابھی یہ مضاف ہے۔ اسی طرح ایک پانی جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا، آپ جو ہے مثلا سفر پہ جانے سے پہلے ٹینکی کا پانی پاک تھا، سفر سے آپ آ گئے واپس، ابھی آپ شک کر رہے ہیں کہ یہ پانی نجس ہوا نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ ایک پانی آپ کے جانے سے پہلے مثلا نجس تھا، اب واپس آ کر شک کرتے ہیں کہ اسے کسی نے کر جاری یا بارش کے ذریعے پاک تو نہیں کیا، شک ہے، تو اب پاک نہیں ہے۔ وہ جو آپ کو پہلے معلوم ہے وہی حکم شک کی صورت میں آپ نافذ کریں گے۔